بہت بہت مطلب اس سے بڑا کیا ہے، دل کا بائی پاس، اس کے بعد پھر اس میں پیچیدگیاں کمپلیکیشنز آئی ہیں، اور مجھے 13-14 دن آئی سی یو میں رہنا پڑا، ورنہ 5-6 دن بندہ چلے جاتا ہے، گھر میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ میرے ساتھ ہوا. میں تقریباً 3 دفعہ میری کلینکل ڈیتھ ہوئی اس کے ان دا مین ٹائم ہی. ہارٹ بند ہو گیا 2 دن، ایک دن 5 منٹ کے لیے، پھر وہ بجلی کے جھٹکے اور انجیکشن جو دل میں ڈائریکٹ لگاتے ہیں. تو اس طریقے سے واپس آئے. میں تو اوپر عالم بالا میں پھرتا رہا ہوں، بہت ساری چیزوں کے تجربے ہوئے مجھے. واقعی؟ ہاں جی الحمدللہ. میں نے ہم نے تو صرف اور صرف ہنسی اور شوخیوں کی آج بات کرنی تھی، ہاں مگر جی یہ جو آپ نے کہا وہی کریں گے تو یہ جو عالم بالا کا تجربہ جو آپ نے کہا، یہ تو ضرور ذرا تھوڑا سا کچھ شیئر کر لیں ہمارے ساتھ. سر جی میں پہلے دن جب مجھے ہارٹ کا یہ بند ہوا ہے نا میرا، تقریباً چوتھے دن بائی پاس کے چوتھے دن ہوا، تو اس وقت میں اوپر پھر رہا ہوں اور میں نے کہا جی میں آ گیا ہوں، اوپر باتیں ہو رہی ہیں میری، میں آ گیا ہوں. تو میرا اعلان نیچے ہو رہا تھا، شاعر اسلام، اللہ کا شکر ہے کہ شاعر اسلام کہا گیا مجھے، سید سلمان گیلانی کی نماز جناح. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری نماز جنازہ کا اعلان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب میں تو آ گیا ہوں. تو جناح کہہ کے تو خاموشی ہو گئی. اچھا. تو میں نے کہا کہ یہ پورا کیوں نہیں اعلان ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں، ہم آپ کو واپس بھیج رہے ہیں، ابھی آپ واپس جا رہے ہیں. اور وہ نیچے مجھے لا رہے تھے واپس، انجیکشن لگ رہے تھے، جھٹکے لگ رہے تھے، سارا اسی دوران. اور میں اوپر میں تو کئی گھنٹے وہاں رہا نا، لیکن صرف 5 منٹ کی کاروائی تھی نیچے جو ہو رہی تھی. نیچے 5 منٹ تھی. 5 منٹ سے 1 سیکنڈ اوپر ہو جاتا تو آئی واز نو مور. یعنی وہ 5 منٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ بندہ آ جائے، ورنہ پھر کومے میں یا وینٹیلیٹر پہ چلے جاتا بندہ. اور پھر واپس آئے نہ آئے وہ الگ بات. تو میں نے اعلان اپنا سنا. اور یہ اعلان آپ سن رہے ہیں اوپر؟ ہاں اوپر سن رہا ہوں، اور میں نیچے اپنا دیکھ رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹرز ہسپتال ہے، اس کے باہر چل رہی ہیں گاڑیاں، چل رہی ہیں، ٹریفک ہے. میں کہتا ہوں میں تو آ گیا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں ابھی آپ واپس جا رہے ہیں. اور واپس واقعی میں آیا، اور پھر وہاں پر عجیب میں نے باتیں سنی، اور میں نے دیکھا، اور میں بڑا خوش ہوں. میں کلمہ شہادتین پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعدہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوں کہہ کے میں نے میں گیا ہوں اوپر. اور مجھے جب مجھے انہوں نے انیستھیزیا دیا نا، مجھے ایک ماسک رکھا ہے بہوشی کے لیے، تو میں نے یہی پڑھا تھا کہ میں نے کہا پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا، تو کم از کم یہ شہادتین تو میں پورا پڑھوں اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر کروں. تو وہ پھر یہی مجھے نظر آتا رہا. اچھا یہ فرمائیے، آپ نے کہا کہ نیچے زمین پہ یہ 5 منٹ کا وقت تھا، اور جو کلینکل ڈیتھ آپ کے مطابق واقع ہوگی، اور اوپر آپ کو لگا کہ کئی گھنٹے. اور اوپر کیا منظر کیا تھا؟ کس قسم کا منظر؟ یہ تھا جی کہ مجھے صرف آوازیں آ رہی تھیں. اچھا، کوئی شبیہ کوئی چیز آپ نہیں، بادل اور چاند اور ستارے، اس قسم کا وہ میں اس میں ماحول میں. اور مجھے یہ معلوم ہے کہ میں عالم بالا میں ہوں اس وقت. مگر کوئی جیسے کوئی کمرہ، کوئی لون، کوئی دالان، کوئی نہیں لیونگ؟ پہلے دن ایسا نہیں تھا. اچھا. دوسرے دن پھر یہ میں نے جب دیکھا تو دوسرے دن میں یہ تھا کہ یہ بہت بڑا ایک کمرہ ہے، میرے کمرے کے باہر بہت ساری گیلریاں ہیں وہاں پہ اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انسان بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں میرے عزیز و اقربا بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، نرسز بھی ہیں، اور یہ سارا کچھ ہے. اور نیچے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نیچے بھی میرے ارد گرد وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. ہاں. تو میں دیکھتا ہوں کہ اور جسے کہتے ہیں کوئی فرشتے وغیرہ کو آپ کو نظر آئے؟ فرشتے ویسے کوئی ہیولے بادلوں کی شکل میں نظر آئے. اچھا. باقاعدہ فرشتے کی کوئی صورت ہو، وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا کیسی. تو وہ بادلوں میں آوازیں سن رہا تھا میں کہ یہ ملائکہ یا جو بھی ہے مخلوق جس کو بھی کہے. تو میں نے دیکھا کہ اچھا، میں نے کہا کہ اچھا آج تو میں آ گیا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آج بھی آپ نہیں آئے، آج واپس جا رہے ہیں، آج بھی آپ واپس جا رہے ہیں. تو میں نیچے بھی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا بھائی وہ مجھے لا رہے ہیں واپس. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں آ رہا ہوں نیچے. تو ادھر سے مجھے آوازیں آ رہی ہیں، گیلانی صاحب میری طرف دیکھیں، شاہ صاحب ادھر دیکھیں، گیلانی صاحب آنکھیں بند نہ کیجیے گا، گیلانی صاحب کے پوٹے پکڑ لو آنکھیں. اور ادھر سے کوئی مجھے وہ سوئیاں سی چبو رہا ہے کہ مجھے جگانے کی کوشش، جیسے ویسے ایکچولی نہیں چبو رہا تھا، لیکن میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے چبو رہا ہے، مجھے جگا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آج میں آ رہا ہوں واپس. اور وہ مجھے واپس لا رہے تھے، انجیکشن وغیرہ یا جو کچھ بھی ہو کر رہے تھے. میں کہا میں آ رہا ہوں. اس کا گیلانی صاحب میرا ہاتھ ذرا دبائیں، وہ ادھر والا جو
डॉक्टर था, वो कहता हाथ दबाएं, मैं हाथ दबाता हूँ, कहता है शाह साहब ने रिस्पॉन्स दिया है, यानी वापस आ रहे हैं, होश में आ रहे हैं। और मैं कहता हूँ हाँ मैं आ रहा हूँ। तो मुझे डॉक्टर पूछता है कि इनसे पूछें कि आज वो टीका लगाना है कि नहीं, कल वो जो सीने में लगाया था, दिल में लगाया था, आज वो टीका लगाना है नहीं लगाना। तो मैं कहता हूँ मेरे डॉक्टर पूछ रहे हैं कि आज वो टीका लगाना है कि नहीं लगाना। तो वो कहते हैं कि नहीं, आज हम बगैर टीके के वापस भेज रहे हैं। अब टीका नहीं लगाया मुझको, और ये 2-3 दिन के 2-3 मिनट में ये कार्रवाई हुई। पहले दिन 5 मिनट थी, दूसरे दिन 2-3 मिनट में वापस भी आ गया, कोई टीका नहीं लगा, कोई बिजली के झटके नहीं लगे, वो वैसे ही जिस तरह वो लगाते हैं ना, जगाते हैं, और बिलानी साहब इधर देखिए इस तरह। तो दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन मेरा बीपी ड्रॉप कर गया। उसमें भी मैंने पहले दिन ये, दूसरे दिन भी यही कलमा पढ़े हुए पढ़े मैंने, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा वला उम्मत बअदा उम्मत मोहम्मद। मेरे बच्चों ने बाद में बताया कि जब आप यूं करके करते थे वो क्या करते थे, क्योंकि आप कलमा हम पूरा सुनते थे, बाकी बातें आपकी हमारे समझ नहीं आ रही थी, सुन भी नहीं रहे थे हम। लेकिन जब आप शहादतैन पढ़ते थे और यूं करके करते थे, आंखें बंद होती थी, मैं कहा आंखें खुली होती थी मेरी, तो उसमें तो खुली होती थी, और मैं आंखों में आंखें डालकर गवाह बनाता था कि भी ला नबी अबादा वला रसूल अबादा ला उम्मत अबादा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त मैं सर को झटकता भी था। तो वो कहते हैं ये हम मतलब देखते थे। तीसरे दिन फिर यानी बाईपास के यानी चौथे 5वें दिन फिर मुझे हो गया बीपी ड्रॉप हो। उसमें मैं देखता हूँ कि कमरा है बहुत बड़ा, और मुझे मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है। अच्छा। और आवाज़ आती है कि सलमान गिलानी किधर है, मैं दूसरे कमरे में हूँ। मैं उठ के जाता हूँ, मेरी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, अजीज़ कुरबा भी है, डॉक्टर नर्सें वगैरह। तो मेरी डेड बॉडी है पलंग पे पड़ी हो, मैं जाके उसके अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह के वही पूरा मैं अपनी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं फिर तकरीर करता हूँ, नसीहतें करता हूँ, अपने अजीज़ों को, अपने बच्चों को बुलाता हूँ, उनके नाम ले लेके उनको नसीहतें करता हूँ कि देखो नमाज पढ़नी है, ज़िक्र अज़कार करते रहना है, ख़त्म नबूवत का काम करना है, क्योंकि सारी ज़िंदगी इसमें गुजरी है ना जी। हमारे वालिद साहब का आपको पता ही है कि वो तो यही मैदान था, तो ये ख़त्म नबूवत का काम करना। हाँ जी। तो इस तरह की मैं फिर वो बातें करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं कभी कुछ मांगता हूँ, कभी पानी मांग, लेकिन कोई वो मेरी बात नहीं सुनता। तो लेकिन फिर ये है कि पता नहीं मैं कैसे वापस, मतलब कि बीपी लोगों डॉक्टरों ने जिस तरीके से भी फिर मेरा बहाल किया, वो ड्रिपें लगी हुई थी और सारा कुछ। तो 3 दिन जो है ना जी मुझे, अच्छा फिर मैंने देखा कि ऊपर बादलों में वही बादलों में बहुत सारे चांद और सितारे बने, और फिर वो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर गए। अच्छा। उसमें वो मैं देखता हूँ कि मुतकद्दमीन उलमा भी हैं, लीडर्स भी हैं, सियासी लीडर्स भी हैं, और मुतअख़्ख़रीन भी हैं, मौजूदा भी हैं। तो मुझसे पूछते हैं ये कौन है, इधर वाला पूछता है मुझसे ये कौन है। मैं कहता हूँ इतने हज़ार हाँ हैं, मुझे क्या पता किसका पूछा। तो वो नीचे से एक पिचकारी रंग की मारता है, यूं करके खींचता है, तो वो जाके तो वो उस बंदे को लगती है। कहते ये इसका पूछा है, तो ताकि मुझे आसानी हो बताने में, वरना 1000 हाथ ऊपर वो लोग हैं। 3 मरतबा आपका कहना है कि क्लिनिकल डेथ आपकी हुई, 3 मरतबा आप ऊपर गए आलम बाला में रहे, हाँ जी, और फिर 3 मरतबा आप जी जी। और वो ऐसा आलम बाला था कि आलम जो है इस आलम को क्या कहते हैं, दुनिया वाला आलम दुनिया में भी मेरा राब्ता बहाल रहा। और शाह जी बस मरने के बाद मुसलमान के लिए कोई मसला नहीं, बस ये यकीन हो गया मुझे। अब मुझे मौत का कोई डर नहीं। मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या हुआ, मरने से हम क्यों डरते थे। यहाँ पे बीवी बच्चे हैं, वहाँ भी वालिदैन हैं, चाचे ताए हैं, दादा दादी नाना नानी हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे दूसरे बुजुर्ग हैं। तो यहाँ से उठ के वहाँ जाना है, सिर्फ ये है कि कलमा सही पढ़े हम लोग, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान पक्का रखें, इंशाअल्लाह आसानी है, बेड़ा पार ही पार। ये फरमाइए कि इस सारे अरसे में ये जो होने न होने की कैफियत थी, जो जिंदा और मुर्दा, वैसे तो मुर्दा हम तसव्वुर करते हैं ना जी जी, वहाँ की अपनी जिंदगी की आलम हो जाती है ना। वो कुरान की कायद से खुशबू ली थी ना मैंने कुछ अशार की, कि तुम नहीं समझे थे समझाने पर, तुम नहीं समझे थे मतलब तुम नहीं समझे थे समझाने पर, रो बैठ के वीराने पर। और कुरान की आयत है, उसका मफहूम है
کہ موت بے ہوشی کا ایک عرصہ ہے، واہ واہ، قرآن کی آیت کا سبحان مفہوم ہے۔ اللہ، جی جی تو تم نہیں سمجھے تھے سمجھانے پر، رو اب بیٹھ کے ویرانے پر، موت ایک عرصہ بے ہوشی ہے، موت ایک عرصہ ہے ایک عرصہ بے ہوشی ہے، ہوش اڑ جائیں گے، ہوش آنے آشانے پہ، واہ واہ، واہ یہ فرمائیے کہ اس عرصے میں کچھ کہا آپ نے سارے، یہ بعد میں آ کے اسی کیفیت پہ کچھ شعر ہوئے ہوں؟ نہیں، اس کیفیت پر تو نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ جو مناظر دیکھے اس سے پہلے میرے ساتھ واقعات شروع ہو چکے تھے۔ اچھا، یعنی میرا جب بائی پاس کا وہ ہوا نا، وہ اس سے پہلے ہی واقعات شروع ہو گئے تھے کہ کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے اور کچھ عجب ہوگا۔ کو میں جب میرا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ کہتے تھے بائی پاس بہت زیادہ خطرناک ہے، رسکی ہے، اور اگر بعض آدھے کہتے تھے کہ نہیں نہ کروانا زیادہ رسکی ہے، تو اس سلسلے میں بڑی پریشانی تھی، لا الہ الا ولا الہ الا۔ پھر میں نے استخارہ کیا، تو استخارے میں آیا کہ کروا لے۔ تو پھر میں نے جب میرا ہوا کہ کس سے کروائے، پھر پتہ لگا جی اس سے کروانا بہتر ہے۔ پھر اس کا اپنا ہی فون آ گیا، بول کہتے تھے کہ جی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ شاید دے گا، تو میری تو حالت ایسی نہیں تھی، تو اس کا اپنا ہی فون آ گیا اس ڈاکٹر کا، ڈاکٹر خالد امین، میں نام نہیں لیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ، اس نے کہا کہ وہ آپ کے بھانجے نے، میری عزیزہ ہے جو میرے ساتھ اس میں ہے، ڈاکٹروں کی ٹیم میں ہے، وہ اس کی کلاس فیلو ہے، تو اس نے اس سے بات کی ہے، تو میں نے دیکھا ہے آپ صبح آ جائیں۔ میں صبح گیا چیک اپ کے لیے، دکھانے کے لیے کہ آیا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا آج ہی کرتے ہیں، آج ہی کر گیا۔ میں نے پھر وہ، تو پھر جب آپریشن ہو گیا تو مجھے آئی سی یو میں لے گئے آپریشن تھیٹر سے، تو نرس ہمارے ساتھ ایک متعین تھی، تو مجھے کہتی ہے آپ شاعر ہیں نا؟ میں کہا کہندی کوئی شعر سنائے۔ وہ میں کہ مجھے موت یاد کی کشمکش سے میں گزرتا ہوں تو مجھے شعروں کی اس نے نا وہ اتارا میرا ماسک، وہ آکسیجن اتار دی نا۔ اس نے کہا اب آپ لمبے لمبے سانس کھینچیں، ناک سے جب تک شعر نہیں سنائیں گے لمبے لمبے سانس کھینچیں اور اب منہ سے نکالیں۔ اور میں کہوں میں مر رہا ہوں، میں نے سمجھا یہ مار رہے ہیں، بس یہ ڈاکٹر جو ہے نا پیسے اکٹھے کرنے تھے انہوں نے، اب یہ آکسیجن بھی بچا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی حصہ تھا، میری صحت کے لیے ضروری تھا، پروسیس کا حصہ تھا۔ تو میں اپنا کام کر رہا تھا، میں اس پہ پانی مانگ رہا ہوں، کہتی کوئی شعر سنائے، لا حول ولا قوت۔ کہ میں اس بیچاری بیٹی کو شعر سناتا ہوں، میں آیتیں بھول رہا ہوں، کلمے بھول رہا ہوں، لیکن وہ شعر مجھے یاد آ گیا۔ اچھا، کون سا شعر سنایا؟ شعر بھی میں نے یہ سنایا، ترنم سے بھی سنایا، اس حالت میں سنایا جب کہ آکسیجن اتری ہوئی ہے، سانس مجھے آ نہیں رہا۔ میں نے کہا آپ نے کہا چلے گا تو ترنم سے ہی چلے گا۔ جانے ہے کس حکیم سے لائی خرید کر، سرما وہ میرے واسطے 70,000 کا۔ واہ، سب لڑکیاں نظر مجھے آتی ہیں بیٹیاں،